دوسرا جی سر جی میرا سوال یہ تھا کہ جب ایز اے فری تھنک ایز اے آزاد خیال یا ایتھیسٹ لوگ جب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی مذہب کو چھوڑ دیا، کوئی بھی مذہب، اسلام ہو یا کوئی بھی، اس کے بعد اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، یا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پوچھتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مذہب کے اندر ہوتے ہیں نا، تو ہم اس مذہبی پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، کچھ کو حرام سمجھتے ہیں اور ان کو نہیں کھاتے. لیکن جب ہم مذہب کی لائن سے ہی دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کوئی بھی مذہب، وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی ساری چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے. اس کا ریشنل آنسر کیا ہے؟ جیسے مطلب وہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اگر کوئی چیز ہماری صحت کے لیے بری نہیں ہے، جیسے چائنا کے لوگ سانپ کھا لیتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی لوگ اگر کوئی وہ مذہب چھوڑ بھی دیتا ہے تو وہ نہیں کھاتا. اس کا ریشنل آنسر کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یار مذہب دیکھیں، سے اگر ہٹ کوئی کے بھی انسان نہیں سوچا کوئی جائے. چیز کھا سکتا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی برائی ہے، مگر وہ یہ مت سمجھے کہ فلاں چیز کھانا غلط ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک سمپل بات فرض کرو جی، میں پوری زندگی کھاتا آیا ہوں چیزیں وہی جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھائی ہیں، اور میں آج فرض کرو یہاں پہ کوئی پورک پکا رہا ہے تو میں نہیں کھا سکتا اگر، تو ٹھیک ہے. جی تو اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی میں یہ نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ تم نہ کھاؤ، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے فوڈ کے بارے میں ایک ڈاگما سکھایا تھا کہ ہم فلاں چیز نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، اب جیسے اب ایک چیز ہے نا کہ مسلمان سور نہ کھائے تو ہندو بڑا اس کے اوپر نا وہ کرتے ہیں، اور خود یہ کسی بھی گوشت کھانے والے کو برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لٹرلی سمجھتے ہیں نا، یہاں پہ بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تو بڑا گندا کام ہے جی گوشت کھانا، اور جی پھر یہ انہوں نے اس کا سپرسٹیشنز بھی ایسوسیٹ کر رکھی ہیں کہ گوشت کھانے سے انسان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جی، وہ انٹیلیجنس کم ہو جاتی ہے. تو پھر پوری دنیا باقی کی آپ سے آگے کیوں ہے؟ آپ کیوں پیچھے ہیں؟ پھر تو برہمن سب سے آگے ہونے چاہیے تھے. تو دوسری بات ہے کہ اگر مسلمان یہ کہیں کہ وہ جی سور کھانے سے کچھ خراب ہو جاتا ہے، تو بھائی پھر یہ دنیا ساری جو سور کھا رہی ہے وہ آپ سے آگے کیوں ہے؟ ایک سمپل بات ہے، میں آپ کے سامنے ایک چوائس رکھتا ہوں، فرض کریں کسی بھی مسلمان کے سامنے رکھتے ہیں. ایک طرف ایک حلال گوشت کی یا حلال کھانے کی دیگ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر مکھیاں منڈلا رہی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل مکھیاں منڈلا رہی ہیں، گندا سا بندہ ہے، دھوتی پہنی ہے گندی سی، پسینہ اس کا اس دیگ کے اندر گر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو نان اور بڑا گوشت بیچ رہا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ایک کافر سور بیچ رہا ہے اور بڑا ہی صاف ستھرا اس نے کیا ہوا سارا. تو کون سا کھانا چاہیے پھر، کیا نہیں کھانا چاہیے؟ بینگ اے ریشنل تو جو صاف ستھرا ہے ڈیفینیٹلی اس کی طرف جانا چاہیے. بات وہی ہے نا کہ اگر حلال جانور کا گوشت آپ کو دیا جائے اور دوسری طرف حرام جانور کا دیا جائے، اور حلال جانور کا خراب ہوا ہے تو وہ کھا رہے ہیں آپ، تو بھائی آپ بیمار ہو کے مر جائیں گے. تو مسئلہ حلال اور حرام کا نہیں ہے، مسئلہ صاف ستھرے کھانے کا ہے، اچھے اور ہیلدی کھانے کا ہے. ٹھیک ہے، اب سمپل بات ہے نا کہ انسان آج سے 10,000 سال پہلے جب ایگریکلچرل ریولوشن نہیں آئی تھی، آپ کو پتا انسان تو لال بیگ بھی کھاتا تھا. ٹھیک ہے، اچھا، انسان سپیاں کھاتا تھا، انسان لال بیگ کھاتا تھا، کینچوے انسان کھاتا تھا، کیا کچھ انسان نہیں کھاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کو تو جو کچھ ملتا تھا نا وہ کھاتا تھا. صحیح ہے، ٹرمائٹس کھاتا تھا انسان، چونٹیاں انسان کھاتا تھا، کیڑے مکوڑوں سے لے کے پرندے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی، چوہا بھی مل جاتا تھا وہ بھی انسان کھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو انسان ایوالو تو سب کچھ کھا کے ہوا ہے نا. اور پھر وہ ہندوتوا والے سمجھتے ہیں نہیں انسان تو شروع سے سبزی کھا کے پیدا ہوا ہے نا. بھائی تمہیں کیا پتا، تمہارے اینسیسٹر سارے اوپر سے لے کے نیچے تک گوشت ہی کھا کے بنے ہیں، ایسے ہی فضول باتیں جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سور کھانا، بھائی مڈل ایسٹ میں پہلے لوگ تھے یہودی جنہوں نے سور کھانا بند کیا تھا تقریباً 700 قبل مسیح میں. ٹھیک ہے، اچھا، سمجھ گئے، 700 قبل مسیح میں انہوں نے سور کھانا بند کیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہودیوں سے اپنا مذہب سیکھا تھا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، وہ یہودی جہالت تھی جو سور نہیں کھاتے تھے وہ. صحیح ہے، اور یہ جو ہے یہ انہوں نے بھی ان کی نقلوں میں نہیں، کیونکہ اصل میں کرسچینٹی کی جو فارم عرب میں تھی نا وہ یہودیت کے قریب تھی، تو وہ نہیں کھاتے تھے، اور اس سے اسلام بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو بھائی ایک سمپل سی بات ہے کہ انسان کو کئی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے. جیسے اب پینٹ جو ہے یا مونگ پھلی، وہ کون سا مذہب ہے جس میں حرام ہوگی؟ کسی سر میں مجھے ہوتی ہے، پینٹ سے ہوتی ہے، مجھے بڑے گوشت ایسی سے ہو جاتی ہے. گندی الرجی ہوتی ہے لوگوں کو پینٹ سے کہ لوگ مر جاتے ہیں.
ایووکاڈو سے الرجی ہوتی ہے, پینٹ سے الرجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ جو آپ کے پاس نہیں ہے شکر گندی بکتی, اس سے الرجی ہوتی ہے لوگوں جی کو, آلو سے الرجی ہوتی ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے. ایسے آپ نے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ پینٹ کھائیں گے تو بےچارے مرنے والے ہو جائیں گے, صحیح ہے. سی فوڈ سے الرجی ہوتی ہے, سارا سی فوڈ حلال ہے. تو بھیا حرام حلال کی تو بات جو ہے نا, یہ اصل میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کا تعلق نرگسیت سے اور نسلی نفرت سے ہے, کھانے پینے والی بات کا. یہودی بھی غیر یہودیوں سے یہ بات کیا کہ نفرت کرتے تھے کہ یہ تو سور کھاتے ہیں, اور مسلمان بھی یہ کیا کہ نفرت کرتے ہیں کہ یہ سور کھاتے ہیں, ہندو یہ کیا کہ نفرت کرتے ہیں کہ یہ تو گوشت کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. تو اچھا یہ جو سر, چیزیں ہیں نا ساری, یہ سب باتیں ایسی ہی ہیں, یہ سب فضول باتیں ہیں, یہ جہالت ہے اصل میں. انسان اپنی ضرورت کے مطابق جو جانور, انسان عام طور پہ وہ جانور کھاتا آیا ہے جب سے ایگریکلچرل دور شروع ہوا ہے جن کی ریپروڈکشن آسان ہے. سمجھ گئے میری بات؟ گھوڑا جی لوگ اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ گھوڑی اتنے بچے اور اتنی جلدی ریپروڈیوس نہیں کرتی جتنی جلدی گائے ریپروڈیوس کرتی ہے, یا مرغیاں کرتی ہیں, یا بکریاں کرتی ہیں, ٹھیک ہے. گھوڑا نہ کھانے کی عام طور پہ وجہ جو ہے نا سب سے بڑی یہ ہے, ٹھیک ہے. اور گھوڑے انسان کھاتے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تب کھاتے آئے ہیں, عام طور پہ تب کھاتے آئے ہیں گھوڑے جب کو گھوڑا بوڑھا ہو جاتا تھا یہ. مگر پھر ظاہری بات ہے کہ گھوڑے کھانے بھی انسان نے بند کر دیے کیونکہ خطرہ اس بات کا رہتا تھا کہ کہیں کو گھوڑے کھانے کی عادت لوگوں کو پڑ گئی تو لوگوں نے گھوڑے کھا جانے کرنے ہیں اور پھر ہمیں فوج کے لیے نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے گھوڑا کھانے سے بھی اجتناب کیا گیا, حالانکہ اسلام میں گھوڑا کھانا کوئی منع نہیں ہے, اور میرے خیال میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے گھوڑا کھانا. آج بھی سینٹرل یورپین کنٹریز میں نا, ایسٹرن یورپین میں بہت زیادہ گھوڑا کھایا جاتا ہے. اونٹ کھانا, ٹھیک ہے, اونٹ بھی کھایا جاتا ہے, صحیح ہے. گدھا کھایا جاتا ہے چائنا میں, صحیح ہے. تو عام طور پہ وہی جانوروں کو کھایا. اور سور اس لیے بڑا کارآمد جانور ہے کیونکہ وہ بھی بکریوں کی طرح بڑی جلدی بریڈ کرتے ہیں, جی. اس لیے دنیا اچھا کھاتی سر, ہے ان کو. کوئی دوسری بات یہ ہے کوئی کہ ایسا, خیر تو جائے نا یار, لوگوں کو جی سائنٹیفک باتیں بھی تو بتانی ہوتی ہیں نا. جی دوسری بات یہ ہے کہ سور بڑا سخت جان ہوتا ہے. سوروں کو ٹھنڈے علاقے میں سور پالنا سب سے آسان کام ہے, ٹھیک ہے. گرم علاقے میں بکریاں اور ٹھنڈے علاقوں میں سور. اس لیے آپ کہیں بھی ٹھنڈے علاقوں کے لوگ دیکھ لیں, مسلمان ملکوں کو چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے, مسلمان ملکوں میں یہ نہیں ہے بات, مگر آپ کہیں بھی ٹھنڈے علاقوں میں دیکھ لیں لوگ سور بے شمار کھاتے ہیں. چاہے چائنا ہو جائے, چاہے آپ کا یورپ ہو جائے, رشیا ہو جائے, سارے ٹھنڈے علاقوں میں لوگ سور کو کھاتے ہیں کیونکہ وہ اسے سخت جان ہوتے ہیں, وہ اتنی آسانی سے مرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور جلدی بڑھ جاتے ہیں. تو انسان اپنی افادیت کے مطابق جانور کھاتا ہے, ٹھیک ہے. مذہبی طور پہ یہودیوں نے بھی جب یہ سور کھانا چھوڑا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ او یہ دوسرے لوگ گندے ہیں, ٹھیک ہے. برہمن بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جی دوسرے گوشت کھاتے ہیں تو یہ گندے ہیں, یہ انسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو عام طور پہ کھانے پینے کے پیچھے لوگوں کو ڈی ہیومنائز بھی کیا گیا, ہمیشہ یہ بات رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ہے. جی. اچھا سر, ایک چیز سنیے, آپ ایکس کرسچین ہیں, تو کیا کرسچینٹی کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر پورک کھانا الاؤڈ تھا, یا مطلب میں نے تو یورپ میں دیکھا ہے کہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یار ایک تو میں آپ کو بات سیدھی بتا دوں کرسچین. کہ کرسچن یہ کہتے ہیں کہ سور کھانا ٹھیک ہے, اچھا. صحیح ہے. اور یسوع کے رسول جو تھے وہ سور کھاتے تھے, خاص طور پہ پولوس, ٹھیک ہے. مگر یسوع نے کبھی سور نہیں کھایا. کوئی کرسچن مجھے نکال کے بتا دے اگر کھایا تو. اچھا اچھا. تو مین بات یہ ہے کہ یہ پال کی جو کرسچینٹی ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ سور کھانا صحیح ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پال ذرا رومن قسم کی کرسچینٹی ہے اور وہی دنیا میں چلتی ہے. تو کرسچینٹی کے مطابق تو سور کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر تو بہت بکتا ہے جی امریکہ جی. میں بھائی, پورا جہاں بھی آپ تو چلے سر, جائیں, چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں, ٹارگیٹ پہ کہیں بھی آپ جائیں, پورا ایک سیکشن ہوتا ہے پورک کا, اور بڑا اچھا انہوں نے بنا کے رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں تو کھا لیتا ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے تو پاکستان میں بھی جی کھایا بالکل. ہوتا. اچھا اچھا. اچھا سر, ایک اور بات پوچھنی تھی کہ سائنٹیفکلی اگر آج بھی کوئی ایسا گوشت ہے جس کو سائنس کہتی ہے کہ نہیں انسان کو کھانا چاہیے, جو عام جیسے گدھا گھوڑا سب عام چیزیں ملتی ہیں, گائے وغیرہ, جیسے بیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے ریڈ میٹ, تو لیکن تھوڑا بہت تو ہم کھا ہی سکتے ہیں, باقی کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کو سائنس کہتی ہے کہ بالکل نہیں کھانا چاہیے وہ گوشت؟
نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. دیکھیں میری بات ایک آپ سمجھیں, جی دنیا میں نا گوشت کو جتنا ڈیمونائز کیا گیا ہے نا وہ بھی غلط ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھے طریقے سے اگر آپ ویٹ لاس کر سکتے ہیں نا تو وہ میٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. انڈیا میں نا یہ شوگر کا اور یہ سارا پینڈیمک ہے. دوسری بات ہے آپ انڈینز کو دیکھیں گے نا جو گوشت نہیں کھاتے ہیں, ان کی باڈی ایک عجیب طرح کی ہوتی ہے, مسل باڈی پہ نہیں ہوتا بالکل بھی, جو نہیں گوشت کھاتے خاص طور پہ نا, اور پیٹ کے اوپر فیٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں سکنی فیٹ. اور یہ جو ہے نا, یہ جو ہے طریقہ, یہ ہارٹ اٹیک اور ہائی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ کولیسٹرول کی گوشت کھانے والوں سے زیادہ خطرہ ہے ان لوگوں. ڈائبیٹک کیپٹل آف دا ورلڈ جو ہے نا وہ انڈیا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت نہیں کھایا جاتا. گوشت جو ہے نا, گوشت کھانے سے جو ہائی کارب ڈائٹ ہے نا وہ اصل میں زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ وہ ڈائبٹیز کاز کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پروٹین بھی آپ کو چاہیے. پروٹین کا گوشت سے اچھا کوئی سورس نہیں ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. اور ہر جانور کے گوشت میں پروٹین ہے. بڑے گوشت میں فیٹس اور کورس فیٹس زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے اس کو نہیں کھانا چاہیے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا گوشت آج خطرناک ہے, مگر آج سے 200 سال پہلے جب لوگ زیادہ کام پیدل کرتے تھے اور ان کو دن میں بہت بہت لمبا چلنا پڑتا تھا, اور وہ جو کھاتے تھے فیٹ اسے کنزیوم کرتے تھے, یوز کرتے تھے, تو وہ ٹھیک تھا. دوسری بات ہے کہ دنیا میں جیسے بہت سی پاپولیشنز اس بات کے لیے پرون ہے نا کہ وہ دودھ کو ہضم کر سکتی ہیں کہ نہیں, اسی طرح کچھ پاپولیشنز ایسی بھی ہیں جو کہ گوشت کو اچھا میٹاپلائز کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ گئے ہیں آپ؟ تو ایسا جی میں نہیں ہے کہ ون گلو فٹس آل, ایسا نہیں ہے. ہاں میں بڑا گوشت شاید مہینے میں ایک بار کھاتا ہوں, مجھے بہت پسند ہے, اور یہ امریکن سٹیکس تو مجھے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں. میں یہاں پہ کافی سٹیک ہاؤسز میں اور بیگم جاتے ہیں, کیونکہ ہم دونوں سٹیکس کے نا بڑے وہ ہیں. کبھی ہم پورک کا کھا کے آتے ہیں, کبھی ہم لیمب کا کھا کے آتے ہیں, کبھی ہم بیف کا کھا کے آتے ہیں, سارے ہم کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک بار مہینے میں ہم جاتے ہیں, یا 2 بار بڑی حد ہے, صحیح ہے. چکن ہم باقاعدگی سے کھاتے ہیں, ایک ہفتے میں شاید 5 دن ہم چکن کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. فش, میں فش کا اتنا دیوانہ نہیں ہوں, مگر بھابھی آپ کی تو بہت زیادہ فش کھاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. برائلر چکن بھی مطلب یہاں پاکستان میں تو آپ رہ برائلر کے گئے ہیں, آپ چکن کو میں پتا یہ برائلر چکن پروپیگنڈا ہے کہ جی برائلر چکن ٹھیک نہیں ہے تو فلاں ہے تو ڈمکاں ہے. برائلر اور دوسری چکن میں کوئی خاص فرق ہوتا ہی نہیں ہے بھائی, یہ ایسے ہی بکواس ہے. انڈے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یوں, نہ بھائی ایسے ہی ہے. جی ایم اوز اور نان جی ایم او والی جو باتیں ہیں یہ بھی کوئی پروون طریقہ نہیں ہے یہ بتانے کا کہ نان جی ایم او جو ہے نا آج تک پروو کیا ہی نہیں جا سکا. یہ کیا چیز ہے سر, جی ایم او؟ جینیٹیکلی موڈیفائڈ جو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اچھا وہ بھی نہیں ثابت کیا جا سکا آج تک, ٹھیک ہے. تو میں تو جاؤں سر انڈے یہ جو لینے, میں کبھی نہیں دیکھتا کہ وہ جی یہ کہا جائے. ہاں وہ اینیمل والا ایشو ہے کہ ان اینیملز کو انہوں نے برے طریقے سے رکھا ہوتا ہے, مگر اب کیا کیا جائے, دنیا نے بھی تو کھانا ہے نا, ٹھیک ہے. بالکل. یہ باتیں ہیں. اچھا سر, تو یہ جو آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, جو اب مجھے ان کا صحیح سے نام یاد نہیں آ رہا, جو کہتی ہیں کہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, ہمیں گوشت نہیں کھانا چاہیے, ان کو ذبح نہیں کرنا چاہیے, جانوروں کا مطلب ان زندہ کو رہنے کا قتل نہیں کرنا. یار ان کے پیچھے ان کا موٹو کیا ہے پھر؟ دیکھیں ایکسیسو کروئلٹی نہیں ہونی چاہیے, مگر اگر کوئی یہ کہے کہ جی جانوروں کو کھانا بند کر دینا چاہیے تو یہ اصل میں جہالت کی بات ہے. ہمارے پاس میٹ کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. میٹ غریب آدمی جو ہے نا وہ آلمنڈ اور ایسی چیزیں نہیں کھا سکتا وہ, اور کوئی میٹ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, کوئی فلیکس سیڈ, کوئی چیز بھی ابھی تک آپ ایسی نہیں ڈسکور کر سکے جو کہ آپ کو واقعی چکن کے یا فش کے یا دوسرے میٹ کا الٹرنیٹو ہو سکے. ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ڈسکور آج تک, ٹھیک ہے. پروٹین آپ کو چاہیے, آپ کے برین کو پراپرلی فنکشن کرنے کے لیے آپ کو بی وائٹامنس چاہیے, فیٹی ایسڈز چاہیے, وہ گوشت سے بہتر کوئی سورس نہیں, نہ کچھ آپ کو دے سکتا ہے. وائٹامن ڈی کی کوئی نہیں ہے سورس, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تو یہ ایسے ہی بس باتیں ہیں, یہ راج کھاون کی مستی ہیں کہ آپ یہ کہیں آج گے. آپ نے بہت ساری وہ جہالتیں کلیئر کر دی ہیں سر, جن کا مجھے یقین کریں نہیں پتا تھا. دیکھیں میں دنیا میں سمجھتا تھا کوئی بھی واقعی ہم چیز, جانوروں کو مار کے تو بڑا ظلم کر رہے ہیں.
نہیں جانوروں کو مار رہے ہیں مگر اس میں ظلم نہیں ہونا چاہیے نا. آپ جانور کو مار رہے ہیں تو ایک ہیومین طریقے سے ماریں. بھائی انسان بھی ایک جانور ہے. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں جانوروں کو کھاتے ہیں تو بھائی انسان بھی اصل میں جانور ہے. انسان کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں اس بات کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ کوئی کسی کو اس بات پہ جج کرے گا وہ جی گوشت کیوں کھاتا ہے. بھائی کھاتا ہے کیونکہ ہماری ایوولوشن ہے. سر یہ ایک اور سوال بھی شاید اب کوئی مومن اس بات پہ اعتراض کرے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ آپ لوگ جب عید آتی ہے بڑی عید قربانی والی عید، اس پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ وہاں اتنے ایکسیسو جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس پہ کیوں کیا جاتا ہے اگر گوشت کھانا غلط نہیں ہے؟ یہ ایک پوائنٹ سر میرے ذہن میں آیا بس. 100 بار عید منائیں، گلیوں میں نہ ذبح کریں، گند نہ ڈالیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں تو ایک اور ہی تماشا بنا دیا جاتا ہے نا عید کا بھی. گوشت مہنگا پاکستان میں عید کی وجہ سے. اونٹ ذبح کر رہے ہیں، بڑے بڑے جانور کر رہے ہیں، شیخیاں مار رہے ہیں، یو نو لائک اٹ بیکمز اے شو کہ دوسروں کو دکھانا ہے. اور لاکھوں جانور ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں ریچولی، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کو گوشت سب کھانے کی ضرورت ہے اتنی زیادہ جو کر رہے ہیں؟ کیا کھانے کے لیے کر رہے ہیں یا خالی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات. بظاہر تو دکھاوے کے لیے لگ، تو یہ غلط ہوا نا. جی بالکل. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ سر. آپ سے صرف ایک آخری سوال پوچھنا ہے، سوال نہیں بلکہ وہ معلومات لینی ہے کہ مطالعہ کرنے میں آپ کے پاس ہر چیز کا نالج ہوتا ہے، جس کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے آپ بڑا اس کو نا وائزلی جواب دیتے ہیں. مطالعہ کرنے میں جو مستقل مزاجی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اس کو کوئی اڈاپٹ کرنے کا کوئی طریقہ؟ بس کافی ٹائم ہوتا ہے کئی بار لیکن وہ کر نہیں پاتا. پچھلی بار بھی بڑی توجہ سے جواب دیا تھا، پچھلی اسٹریم میں. اچھا میں نے جی میں ضرور دیکھوں. اور سر آپ سے رابطہ کرنا ہو میل وغیرہ کے تھرو تو کیا طریقے؟ میل کے تھرو کر سکتے ہیں، مگر میں آج کل کو میل کا زیادہ جواب نہیں دیتا. کافی دوسرے دوستوں کو بھی اعتراض ہے، بڑے دوستوں کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ آج کل میں ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پہ جواب نہیں دیتا. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. صحیح ہے، مگر کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ جی میں کسی کو اگنور کر رہا ہوں یا کسی سے میری کوئی ناراضگی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بس. ٹھیک ہے، تو میل آپ کریں گے تو میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں جواب دوں گا. آپ کا بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ ہی آگے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں. یہ 3-4 گھنٹے میں بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ آگے پوچھ لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ غالب سر، بہت شکریہ محمد. مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. جانے سے پہلے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. یہ چینل آپ لوگوں کی سپورٹ سے چلتا ہے. آپ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون یا بائی می اے کافی بھی استعمال کر سکتے. ان دونوں کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. آپ کی سپورٹ میرا حوصلہ بڑھاتی ہے. آپ کی سپورٹ کا شکریہ.